سر، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے دین میں ایمانیات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بنیادی حصہ اخلاقیات کا ہے، مگر اس میں ایک سوال جو بار بار ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں بھی غلامی کا ذکر کیا، تو انسان کی تاریخ میں غلامی کو ایکسیپٹ کیا جاتا رہا، مگر آج اسے ایک لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکشوالٹی کو ماضی میں ایک بری چیز مانا جاتا رہا ہے، جبکہ آج اکثر سوسائٹیز کے اندر اس کی ایکسیپٹنس پائی جاتی ہے۔ تو اگر اخلاقیات وقت کے ساتھ ساتھ یوں فطری طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین ان اخلاقیات کو بنیاد بنا کر انسانیت سے اینڈ تک جو ہے نا کوئی اس کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بات جو اس سلسلے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت عطا فرمائی ہے وہ تفصیلات اور اطلاق کے ساتھ نہیں ہے، اس میں بنیادی حقائق بالاجمال ودیت کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مذہب اور دین کے معاملے میں بھی قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایک خالق کا شعور یہ تو ہم نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے وجود کا شعور پیدا کرتا ہے تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہے، یہ اس کے لیے ایک بدیہی حقیقت بن جاتی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب خالق کی ذات کیسی ہے، خالق کی صفات کیسی ہیں، ان کو جب وہ متعین کرنے کی اپنے علم و عقل کی روشنی میں کوشش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دسیوں تعبیرات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ اخلاقیات کا ہے۔ بنیادی اخلاقیات ہمارے اندر ودیت ہے، وہ دین کی بھی بنیاد ہے اور اس عالم کا نظم بھی انہی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو ہمارے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ گویا 3 منفی چیزیں اور 3 مثبت، 3 ایجابی اور 3 سلبی، یہ 6 چیزیں ہیں جو بنیادی اخلاقیات ہیں۔ انسان ان کو لے کر پیدا ہوا ہے، ان کے بارے میں اس کو کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے۔ انہی کی بنیاد پر انسان سمجھے جاتے ہیں، یہی ان کے درمیان انسانیت کے رشتوں کی بنیاد پر ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہیں، یہی عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتی ہیں۔ انہی پر لوگ اپنی سیاست، معیشت، معاشرت میں فیصلے کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو ایجابی طور پر کہی ہیں؟ ان میں سے سب سے بڑی چیز عدل ہے، جسٹس۔ دوسری چیز اپنے ابنائے نو کے معاملے میں عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ یہ بات کہ میں صرف حق دے دوں یا جو کچھ مجھ پر واجب ہے ادا کر دوں، یہی نہیں بلکہ ایثار اور احسان۔ اور تیسرے، جو مجھ کو ملا ہے اگر میرے اعزاء اقربا اس کی ضرورت رکھتے ہیں تو میں ان کو دوں۔ تو یہ اعزاء اقربا کے ساتھ تعلق محسوس کرنا، ان کو اپنے مال میں حقدار سمجھنا، یہ 3 چیزیں یہ فرمایا ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات اور ایجابی اخلاقیات۔ مقابل میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ ایک فحشاء یعنی جنسی انحرافات کی بدیہی صورتیں، دوسرے وہ چیزیں جن میں آپ کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، تو جو حقوق بھی عرف طے کرتا ہے، سوسائٹی طے کرتی ہے، انسان کو یہ احساس دیا گیا ہے کہ ان کو تلف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا، تو یہ بنیادی اخلاقیات ہے۔
یہ کبھی تبدیل ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ ان بنیادی اخلاقیات پر ہم اطلاقی یا سماجی اخلاقیات کو وجود میں لاتے ہیں۔ وہ اصلاً سماجی تشکیلات ہوتی ہیں، یعنی اب ہم نے ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر اپنے لیے کچھ فیصلے کیے، کچھ نظم بنایا، کچھ عرف قائم ہوئے۔ ان میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا رہتا ہے، حالات کے لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے جو دونوں مثالیں آپ نے دی ہیں، یعنی انسان کو جنسی تعلقات میں، خور و نوش میں، اپنے بدن میں پاکیزگی کو ہدف بنانا چاہیے۔ اصول میں یہ بات آپ کسی سے بھی کریں تو ہر آدمی مانے گا۔ آلودگی کو ہر آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کون شخص ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیا جائے تو یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ کون شخص ہے جس کو اس پر قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی کو صبح صبح غلاظت اپنے آپ کو مل لینی چاہیے؟ تو صفائی، پاکیزگی ایک اصول کے طور پر موجود ہے، لیکن اطلاقی معاملات میں اب کہاں پاکیزگی نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو ہر اطلاقی معاملے میں کچھ چیزیں سفید ہوتی ہیں، کچھ سیاہ ہوتی ہیں اور کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ یہ سارے جتنے اختلافات ہیں وہ اسی میں ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ خود اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال حرام بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان غور کرتا ہے تو ادھر بھی محسوس ہوتا ہے جا سکتی ہیں، ادھر بھی محسوس ہوتا ہے جا سکتی ہیں۔ غلطی انہی میں ہوتی ہے ہمیشہ، یا اختلافات انہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں گرے ایریاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اطلاق میں پھر ظاہر ہے کہ اختلافات وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات کہ انسان اس راستے سے جنسی تعلق پیدا کرے جس میں غلاظت ہے، ہو سکتا ہے کہ جنسی جذبے یا اس کے ہیجان کے غلبے میں انسان اس غلاظت میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لے، لیکن پاکیزگی اپنی ذات میں موجود ہے تو توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اب یہاں پاکیزگی کے ساتھ جو تصادم پیش آ گیا ہے وہ ایک بے محابہ جذبے کو پیش آ گیا ہے، تو اس لیے انسان اس میں حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ غلامی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر جو غلامی مغربی قوموں نے اختیار کی اس کو لوگ بنیاد بنا کے غلامی کا لفظ سنتے ہیں۔ یہ در حقیقت جارحیت کی سزا دینے کا طریقہ تھا۔ یعنی اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو کیا اب ہم نے مان لیا ہے کہ کسی مجرم کی آزادی ختم نہیں کی جا سکتی؟ تو پھر آپ جیل میں کیوں ڈالتے ہیں آدمی کو؟ تو غلامی سے کوئی 50 درجے آگے کی چیز ہے۔ وہ تو پھر اٹھتا بیٹھتا تھا، اپنے سارے معاملات انجام دیتا تھا، کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا تھا، اس کی تمام جتنی چیزیں تھیں ان کے لیے مواقع تھے، مالک نہیں تھا کسی چیز کا، اور اپنے مالک کی طرف سے منتظر رہتا تھا۔ یہ جو 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے اور 80 اور 86 سال کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو مجرم کو سزا دی گئی تھی، یہ جرم کی سزا تھی غلامی۔ آپ نے جارحیت کیا، ہمارے قبیلے پر حملہ کیا ہے، آپ کے سب لوگوں کو ہم غلام بنا دیں گے، یہ چیز تھی۔ اور یہیں سے انسانی اخلاقیات نے اس کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو کہا کہ نہیں، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً میں نے 70 کی دہائی میں 80 میں سخت مضمون لکھا کہ قید کی سزا انسانی شرف کے بالکل خلاف ہے۔ میں آج بھی اس رائے پر قائم ہوں، لیکن ساری دنیا مانے ہوئے ہے۔ روز شب و روز ہم بتاتے ہیں کہ بھائی قرض پر منفعت لینا یہ تو یعنی اخلاقی لحاظ سے بڑی پس درجے کی چیز ہے، لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، اب بھی ہوتا رہتا ہے۔ اطلاقی اخلاقیات ہے، اس میں توجہ دلانی پڑتی ہے، اس میں گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر میں سمجھ پایا ہوں تو جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے اندر کوئی استدلال نہیں پیش کیا جاتا، وہ سب کے لیے وہ بدیہی ہیں، بالکل ان میں تو سب یکساں ہیں۔ اگر وہ ختم ہو گئیں تو پھر تو ہم دنیا میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکیں۔ صحیح بات ہے۔ تو اخلاقی اصولوں پر سماجی تشکیلات ہوتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں، اور بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہیں سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں، بنیاد ان کی بھی درست ہوتی ہے۔ جیسے یہ بات کہ اگر کسی نے میرے قبیلے پر شب خون مار دیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ابھی آپ نے دوسری جنگ عظیم کے جو مجرم تھے ان پر مقدمے چلائے ہیں نا، ان میں سے بعض لوگ ہیں جن کی موت روز خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں کی جیل میں ہو گئی ہے، فلاں کی، وہ اس وقت سے جیلوں میں پڑے رہے۔
تو اب اس میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک اچھے بھلے چلتے پھرتے انسان کو آپ کو 15-20 کوڑے مار کے فارغ کرتے جا کے اپنے بچوں کے پاس رہتا ہے، کیوں جیل میں ڈالا ہے؟ صحیح بات. تو جیل میں جو آدمی چلا گیا ہے ذرا کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے. غلامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں اچھی بھلی چیز نظر آتی ہے. لیکن وہ جرم کی سزا تھی، ایسے نہیں تھا کہ کسی آزاد کو پکڑے کے غلام بنا لیا جائے. جرم کیا ہے آدمی نے، اس کی سزا دینے کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی.